بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، یہ آیت سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں سے ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدر کے واقعے کی تفصیل بیان کی ہے۔ بدر مظلوموں، محروموں اور بے بس اور لاچار انسانوں کے متحدہ احتجاج اور مستقبل کو تابناک اور خوشحال بنانے کی کوشش کے طور پر قرآن نے بدر کو فرقان کہا۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یہ فرقان کا دن ہے۔ اب تک کی تمہاری جو بدحالی کی زندگی تھی، اب تک کی جو تمہاری مظلومی کی زندگی تھی، اب تک کی تمہاری جو بے بسی اور بے کسی کی زندگی تھی، اب اس کے بعد یہ زندگی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں ایک مقابلہ کرنا ہوگا ظالموں سے، جابروں سے، غاصبوں سے، جنہوں نے تمہارے حقوق چھین رکھے ہیں۔ ان سے تمہیں مقابلے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو لے کر مدینے سے بدر کی طرف نکلو۔ ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے مال تجارت لے کر جا رہا ہے۔ اس قافلے کو اٹیک کرنے کے لیے، اس قافلے پر قبضہ کرنے کے لیے تم لوگ نکلو۔ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر کے قریب پہنچے تو ابو سفیان کا وہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ ابو سفیان نے اپنے مال تجارت کو بچانے کے لیے مکے والوں کو پیغام بھیجا تو مکے سے 1000 لوگ پورے ہتھیاروں کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا، لیکن مکے کا قافلہ مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ اب مسلمان دویدھا میں تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو یہ چاہتے تھے کہ جس قافلے میں ہتھیار نہ ہو، مال تجارت ہو، وہ قافلہ تم کو ملے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہتھیاروں سے لیس قافلے کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، تمہاری مٹ بھیڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو جماعتوں میں سے ایک جماعت، دو قافلوں میں سے ایک قافلے کا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ اس میں تم کو کامیابی ملے گی، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہتھیاروں والا قافلے سے سابقہ پڑے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حق ثابت ہو۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ تو کافروں کی جڑ تو مکے سے آنے والے قافلے سے کٹے گی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ تیار ہو گئے، اور 313 صحابہ نے 1000 کافروں کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ 70 کافر کے سردار شہید ہوئے، اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہ بدر کا واقعہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے دبے کچلے انسانوں کے لیے ایک حوصلے کا سبق ہے، ایک ہمت کا سبق ہے، ایک احتجاج کا سبق ہے کہ ظلم کو سہنا نہیں ہے، بلکہ ظلم کے لیے منظم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، منظم طریقے سے تیار کرنا ہے، اور تیار کر کے مقابلے کے لیے میدان میں آنا ہے۔ جب مقابلے کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کی جڑ کاٹ دیں گے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اسی کو اللہ نے فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ، حق کو حق ثابت کریں گے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو جڑ کاٹ دیں گے۔ آج کے دور کے اندر بھی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ بی جے پی کی
RSS کی جو سرکار بنی ہوئی ہے، یہ سرکار مسلمانوں کے دینی مسائل میں، طلاق کے مسائل میں اور گو ذبیحہ کے مسائل میں، دین میں، شریعت میں مداخلت کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ڈرانے اور خوف زدہ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، بدر کے پیغام کو اپناؤ۔ اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر 17 رمضان کو جو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کو دہرانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، حوصلہ اور ہمت اپنے اندر پیدا کرو اور حق کا ساتھ دو اور ناحق کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ جیت اور کامیابی اور کامرانی ہمیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سر بلند تم ہی رہو گے بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا